بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندلا۔ 4 فروری ہے سال 2022۔ اینکر عمران خان نے مریم کے انکل پرویز رشید کی بینڈ بجا دی ہے۔ اس پورے معاملے کا پس منظر کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قومی اسمبلی کی مدت میں 1 سال کی توسیع بھی ممکن ہے۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی کے ایک MNA کے بیان نے نیا پنڈورا باکس کھولا ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے اس وقت ملک کے اندر ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے ایک بڑی عام سٹیٹمنٹ دی ہے۔ اسی خبر سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ حالیہ دنوں کے اندر جس طریقے سے خاص طور پر بلوچستان کے اندر پے در پے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، تو یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ مزید بھی دہشت گردی کے واقعات خدا نخواستہ پاکستان میں ہو سکتے ہیں، چونکہ بھارت خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ ملک دشمن کسی صورت بھی پاکستان کے اندر امن نہیں چاہتے، اور پھر خود وزیر داخلہ نے تسلیم کیا کہ افغانستان کا جو سرحدی علاقہ ہے وہاں پر اس طریقے سے طالبان کا کنٹرول نہیں ہے، اور لمبی سرحد ہونے کی وجہ سے یہاں سے دہشت گردوں کے لیے ایسے مقامات موجود ہیں جو پاکستان کے اندر اس وقت بھی کاروائیاں کر رہے ہیں، لیکن طالبان کی حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات جاری ہیں، اور دوسری طرف ایران کی حکومت سے بھی اس حوالے سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ یہ پورے معاملات اپنی جگہ ہیں، لیکن آج سینٹ کی ایک داخلہ کمیٹی ہے، قائمہ کمیٹی داخلہ، اس کے اندر شیخ رشید صاحب جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور بتایا ہے ایک تو پنجگور اور نوشکی کا جو حالیہ واقعہ ہوا ہے وہاں پر ہمارے کیپٹن سمیت جو یہاں سیکورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کی گئی ہے، اور کمیٹی کو آج بریفنگ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی کی شرائط ایسی تھی جن کو ریاست پاکستان تسلیم نہیں کر سکتی تھی، جس کے باعث مذاکرات آگے نہیں چل سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے بارڈر ایریاز میں یہ لوگ موجود ہیں، ٹی ٹی پی کے بہت سے گروپ شاید اکٹھے بھی ہوئے ہیں، اور ٹی ٹی پی کے 2 دہشت گرد اسلام آباد میں مارے گئے۔ پچھلے کچھ عرصے میں ٹی ٹی پی نے 10 کوششیں کی ہیں، ہمارے لوگ ابھی بھی گئے ہیں لیکن مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے۔ اشارے ملے ہیں کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے۔ ٹی ٹی پی کی شرائط ہماری حکومت کو قابل قبول نہیں ہے۔ اب نوشکی اور پنجگور حملوں کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے کہ کل کے واقعات میں کمیونیکیشن پکڑی گئی ہے، یہ لوگ افغانستان اور بھارت کے ساتھ رابطے میں تھے، ہمارے 7 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ دہشت گردی کے حوالے سے ملک بھر کے اندر کوئی بھی واردات ہو سکتی ہے۔ ہم نے تمام چیف سیکرٹریز کے ذریعے تمام صوبوں کے اندر یہ اطلاع پہنچا دی ہے، اور فورسز الرٹ رہیں، اور خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے بھی جو یہاں پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے وہ یقیناً جاری ہوتے ہیں۔ اور آج بھی شمالی وزیرستان کے اندر جو ہے ایک بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، کافی اسلحہ بھی پکڑا گیا ہے۔ تو ایک ایسا موقع ہوتا ہے یہ جب دہشت گرد عزائم ان کے یہی ہوتے ہیں کہ فوج اور عوام کے درمیان دوری پیدا کی جائے، اور کچھ سیاسی جماعتوں کے چیلے چمچے اور کچھ صحافتی لبادے کے اندر طبقہ ملامتیہ کے لوگ ان خاص مواقع پر جو موقع ہوتے ہیں اس پر وہ بھارت کے بیانیے کے ساتھ شامل ہو کر فوج اور عوام کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے، یہ ہوا ہے۔ بے شک آپ اپنی کمیٹیوں کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر ساری بات کیجئے، لیکن پبلکلی آپ اس وقت اپنی مسلح افواج کا اگر مورال ڈاؤن کریں گے تو یہ عوام آپ کو ڈاؤن کر کے رکھ دے گی۔ یہ بڑی عام معاملہ ہے۔ دوسری ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور وہ پنڈورا باکس کھولا ہے۔ وفاقی ایک وزیر تو نہیں ہے لیکن اس وقت قومی اسمبلی کے اندر ممبر ہیں، اور پی ٹی آئی کے بڑے عام اور سنجیدہ رہنما ہے ریاض فتیانہ۔ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ چونکہ کرونا کی وبا آئی ہے، اور کرونا کی وبا کے دوران اسمبلی 2 سال تک فنکشنل نہیں رہی، پراپر طریقے سے حکومت کام نہیں کر سکی، ڈیلیور نہیں کر سکی، اور کرونا کی وبا کی وجہ سے معاملات ادھر ہی پھنسے رہے ہیں۔ تو آئین پاکستان کے اندر چونکہ ایک شک موجود ہے کہ ناگزیر حالات کی بنا پر 1 سال تک قومی اسمبلی کے اندر توسیع بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بات انہوں نے آسمہ شرازی کے پروگرام کے اندر براہ راست کی ہے، اور یقینی طور پر اب اس پر ایک نئی کچے مگوئیاں شروع ہو گئی ہیں اور نئی ڈسکشن کا آغاز ہو گیا کہ یہ واقعتاً جو حکومت کی کچھ پالیسیز ہیں اس کی بنا پر جو ہے مزید کنٹینیو کرنا چاہیے یا نہیں مہلت دینی چاہیے۔ اپوزیشن جماعتیں یقیناً پریشان ہیں اس پورے معاملے کے اندر۔ اب اس پر انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد آئی تھی لیکن ناکام ہوئی تھی، اب بھی تحریک عدم اعتماد آئے گی بھی تو اس حکومت کے خلاف ناکام ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ بات عام ہے اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں میری ذاتی رائے ہے، لیکن بہت سارے لوگ یہ بات کرتے بھی ہیں کہ 2024 تک یہ قومی اسمبلی قائم رہنی چاہیے، 1 سال اس کے اندر ایکسٹینشن ہونی چاہیے، کچھ حکومت کے پروجیکٹس ہیں تاکہ وہ بھی پایا تکمیل تک پہنچ جائیں گے،
اور 1 سال تک چونکہ کم از کم 2 سال تک پورا کام ہی نہیں ہو سکا، تو اسمبلی کا انہوں نے سوال یہ اٹھایا ہے کہ اس کی گنجائش موجود ہے اور یہ راستہ نکل سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری اپنی یہ ذاتی رائے ہے جس پر بحث ہونی چاہیے، کیونکہ قومی اسمبلی کو اپنی مدت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ فنکشن کرنا بھی ضروری ہے۔ بند دروازوں کے ساتھ اسمبلی کی مدت پوری نہیں ہوتی، اور یہ بات جو ہے انہوں نے کی ہے، اور اس کے بعد اب سوشل میڈیا پر بھی اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے، لیکن ظاہر ہے یہ ساری چیزیں اپوزیشن پر بڑی بھاری ہیں۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کو علم ہے کہ اس وقت جو وزیر اعظم عمران خان کا دورہ ہے چائنا کا، اور جو کامیابیاں ہونے جا رہی ہیں، آپ دیکھیں گے آج ہی جو ڈیولپمنٹس آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اگلی ویڈیو کے اندر میں کوشش کروں گا کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں۔ وزیر اعظم عمران خان جب بھی کسی دورے پر جاتے ہیں تو فضول میں نہیں جاتے، جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلی جو وزیر اعظم تھے اس وقت کے نواز شریف، انہوں نے کوئی کتنے درجنوں دورے تو برطانیہ کے کر دیے تھے، چونکہ بیٹوں کے اور سارے کاروبار وہاں ہیں، جدھر بھی جاتے تھے برطانیہ کا درمیان میں دورہ ڈال دیتے تھے، خرچہ سرکار کا ہوتا تھا، اور پورا ٹبر فیملی سمیت اور دوست احباب سمیت وہاں پر کھابے پروگرام ہوتے تھے، اور یہ ان کا پورا ایک دھندا اور نیٹ ورک یہ چلتا تھا۔ اب وزیر اعظم عمران خان چاہیں تو روز وہ بھی دوروں پر نکل جائیں، جیسے وہ نواز شریف 1 سال انہوں نے 5 سال کے اندر دوروں کے اندر نکال دیے، 4 سال وہ وزیر اعظم رہے، تو اوسطاً وہ باہر ہی رہے۔ اب یہاں پر جو ہے وزیر اعظم عمران خان کا یہ موقف ہے کہ جس دورے کے اندر کوئی فائدہ ہو ملک کا، کوئی معاہدے ہو رہے ہوں، کوئی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری آنے کی توقع ہو، تو میں صرف وہ وزٹ کروں گا، ورنہ وزراء اپنے طور پر جو ان کی ضرورت ہے ملک کی اس کے مطابق کرتے رہیں گے۔ اب اس پر نون لیگ بھی پریشان ہے، پوری اپوزیشن جماعتیں پریشان ہیں، حالانکہ ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ملک کے اندر کوئی سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے، کوئی معاہدے ہونے جا رہے ہیں، کوئی آگے جو ہے کوئی انویسٹمنٹ کے لیے باقاعدہ ایک چائنا کی حکومت کے ساتھ MOU سائن ہو رہے ہیں، ان کی کمپنیز یہاں پر آ رہی ہیں، اور پھر یہاں پاکستان کے اندر جو صنعتیں ہیں چائنا کی، ان کو یہاں منتقل کرنے کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، جو حکومت اپنا پورا ایک پروگرام جو ہے وہ لے کر گئی ہے۔ یہ بیچارے پریشان ہو گئے، ان کی صفوں کے اندر ماتم بچھا ہوا ہے، چونکہ ملک کی بہتری ان کا مقصد نہیں ہے، ان کا مقصد ہے کہ ہم اقتدار سے باہر کیوں ہیں، ہمیں اقتدار چاہیے، اور وہ بچوں والی ضد لے کر اب یہ ملک کے خلاف ایک باقاعدہ انہوں نے مہم جوئی کا آغاز کیا ہوا ہے۔ اور یہ معاملہ کیا ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ پرویز رشید جو ہے انہوں نے ایک تصویر لگائی ہے، اور تصویر یہ ہے کہ جناب یہ دیکھیے یہ فرق ہوتا ہے، اور فرق یہ ہے کہ نواز شریف اور چائنا کے جو وزیر اعظم ہیں پریزیڈنٹ، وہ اکٹھے ہیں، اور اکٹھے یہ جناب وہ تاثر دیا کہ جیسے انہوں نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا تھا، اور یہاں پر اسسٹنٹ وزیر خارجہ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان گئے ہیں تو ان کا استقبال کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے ملک کی بڑی توہین ہو گئی ہے۔ اب آسمہ شرازی ہوں، غریدہ فاروقی ہوں، یہ چونکہ انہی کی جماعت کی صحافی ہیں، ویسے صحافت کے لبادے کے اندر نون لیگ کی کارکن ہیں، شہباز شریف کی کارکن ہیں، تو انہوں نے بھی اس طریقے سے ایک تاثر دینے کی غریدہ فاروقی نے کوشش کی، کچھ اور صحافیوں نے، اور سوشل میڈیا جو نون لیگ کا تھا وہ آگے آیا، پرویز رشید نے بتا دیا کہ دیکھو یہ وزیر اعظم نواز شریف کی یہ عزت ہے، اور آج یہ عزت ہے عمران خان کی۔ اب جب میں نے ڈیٹا چیک کیا تو میں اس پر بات چونکہ کرنے لگا تھا، اور یہ پورا معاملہ جو ہے اس سے پہلے جو ویڈیو اپلوڈ ہو چکی تھی اینکر عمران ریاض خان کی، تو انہوں نے وہ پوری چیزیں بیان کر دی ہیں، اور وہ یہ کہ جس طریقے سے ایک تو جو سینیٹر پرویز رشید ہیں جو مریم کے انکل ہیں، وہ ہمیشہ جھوٹ بولنا ان کے اندر بڑا یہ نارمل بات ہے، یہ روٹین کی بات ہے ان کی، اور ان کو اس پر کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوتی، یہ آئے روز جھوٹ بولتے ہیں۔ لیکن آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، فرانزک ہو جاتی ہے ہر چیز، اس لیے پتہ چل جاتا ہے۔ اب یہ ایک تو جو تصویر انہوں نے لگائی ہے وہ نواز شریف، وہ یہاں پر نور خان ایئر بیس کی ہے پاکستان کے اندر، الوداع کرنے جا رہے تھے نواز شریف جو چائنا کے پریزیڈنٹ ہے، اور وہ ایئرپورٹ پر آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، تو اس سے تو الٹا آپ پاکستان کی انسلٹ کروا رہے ہیں، اور پھر چائنا جیسا دوست ملک ہے اس کے خلاف آپ مہم چلا رہے ہیں۔ یہ کس کا ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ یہ امریکنز جو ہے، جو باقی مغربی ممالک ہیں، وہ آپ ان کو خوش کر کے آپ ملک کا نقصان کرنا چاہتے ہیں، تو وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے جو انکل ہے پرویز رشید مریم نواز کا۔ اب میں نے دیکھا چیک کیا تو 2013 میں نواز شریف نے دورہ کیا چائنا کا، اور نائب وزیر خارجہ جو تھے اسسٹنٹ وزیر خارجہ، اس نے استقبال کیا تھا چائنا کے اندر۔ پھر 2017 کے اندر نواز شریف نے ایک دوسرا دورہ کیا ہے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے اندر،
फिर भी इससे भी कम दर्जे के एक प्रोटोकॉल इनको दिया गया। वहां पर वाइस चेयरमैन बीजिंग म्यूनिसिपल चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल, इन्होंने जो म्यूनिसिपल पैरिटी के जो लोग हैं उन्होंने इनका वहां पर रिसीव किया था एयरपोर्ट से। अब 2013 के अंदर चाइना के प्रेसिडेंट यहां पर आए हैं और उनको खुद आसफ जरदारी एयरपोर्ट पर उसने रिसीव किया है। 2015 में चीनी सदर आए हैं पाकिस्तान के अंदर, इस्तकबाल खुद नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट पर जाकर किया है। अब यहां पर वजीर आजम इमरान खान जो है वो, या जब भी कोई इज्तिमाई बड़ी वहां पर एक्टिविटीज होती है तो चाइना का प्रेसिडेंट एयरपोर्ट पर नहीं आता। उनका प्रोटोकॉल का अंदाज यही है, वो बड़े ममालक हैं और हम चूंकि भिखारी हैं तो हमें अपने उसी लेवल को देखना है। नून लीग और पीपल्स पार्टी जिस तरह इस मुल्क को भिखारी बनाकर गए हैं और अब इतनी बेशर्मी और डटाई के साथ वो सारी भिखारीपन जो है वो इमरान खान पर डालने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं ये आप शरायत मान रहे हैं। भाई कौन सा आप यहां पर इस मुल्क को जीरो बैलेंस करके आप देकर चले गए थे? यानी आप या तो कहें ना कोई खसारा भी नहीं था, कोई कर्जे भी नहीं थे, आप तो उल्टा ये कहते रहे कि IMF के बाद जल्दी जाओ। और ये मुनाफकत और झूठ पूरी नून लीग और इनका अपोजिशन का पकड़ा गया है। अभी ये बेचारे परेशान हैं और आप आज से और कल से जो खबरें आ रही है बड़ी इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान के अंदर, इससे ये मजीद परेशान होंगे और मुल्क के पूरी आवाम जो है वो तो इंशाल्लाह खुश होगी। और डॉलर का रेट आज ही अभी 2-2.5 रुपए नीचे आना शुरू हो गया है और इंशाल्लाह मजीद बेहतरी की तवक्को है। अपने मेजबान साजिद गुंदड़ को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।